پابندے سلاسل، بس قلم، مرجان کتب۔ کروٹ بدل کر لیٹی میزاب کے چہرے سے واضح تھا کہ اس کو اچھی نیند نہیں آئی۔ چہرے کے تاثرات سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہو۔ پسینے سے تر ہوتے چہرے کے ساتھ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ چہرہ گھما کر ارد گرد دیکھ کر کسی بات کا تعین کرتے ہوئے اس نے گردن پر ہاتھ پھیر کے گہرا تشکر بھرا سانس لیا۔ چہرہ گھما کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی گھڑی سے وقت دیکھا اور وہاں 5 بجتے دیکھ کر بستر سے نکل کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی واپسی وضو کے بعد ہوئی۔ جائے نماز بچھا کر اقامت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں بہت سے دھچکے، ملال، حیرانگی اور دکھ تھے، مگر سجدہ شکر کر کے اٹھتی میزاب رحمت کے ذہن و دل میں کوئی الجھن، کوئی پریشانی اور اضطراب باقی نہیں رہا تھا۔ اسی سکون بھرے ٹھہراؤ کی کیفیت کے ساتھ تیار ہو کر وہ جلدی آفس کے لیے نکلی۔ اس کو آج بہت سے اہم کام کرنے تھے۔ وہ جس وقت باہر دالان میں آئی، عباس باہر سے جاگنگ کر کے آ رہا تھا۔ پیشانی اور چہرے سے پسینے کے قطرے صاف کرتے ہوئے اس نے چہرہ اٹھا کر گاڑی کی جانب بڑھتی میزاب کو دیکھا اور پھر اس کی جانب تیز قدموں سے بڑھا۔ وہ اپنی نظر اندازی برداشت کر سکتا تھا مگر میزاب کو کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آفس جا رہی ہیں آپ؟ تصدیقی سوال پر گاڑی کا دروازہ کھولتا ہاتھ تھما۔ چہرہ پھیر کر میزاب نے اس کو دیکھا جو اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میزاب بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ بے اختیاری حرکت تھی جو عباس کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکی۔ اس نے ٹھٹک کر میزاب کے چہرے پر در آنے والے خوفزدہ تاثرات کو دیکھا۔ سرمئی آنکھوں کے پار اٹھتے تاثرات نے عباس جانثار کو سن کر دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہی سوال، وہی مدعا۔ میزاب جو سانس روکے کھڑی تھی بے ساختہ پلٹی، لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر جواب دیے بغیر اندر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور عباس کو یوں ہی ششتر چھوڑ کر گاڑی اس کے برابر سے بھگا لے گئی۔ چہرہ پھیر کر عباس نے دروازے سے نکلتی گاڑی کو نہ سمجھی بھری بے یقینی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دروازہ کھولتے لرزتے ہاتھ سخت ہو کر رہ گئے۔ وہ اسے دیکھ کر اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی تھی؟ ان سرمئی آنکھوں کی خوفزدگی اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہر ناگزیر اور مشکل سے مشکل حالات تک میں نہیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ میزاب رحمت ایک بار پھر اس کو یوں نظر انداز کر کے جائے گی۔ کیا بات صرف اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی جان کی پرواہ کرنا تھی؟ نہیں۔ عباس جانثار کے سکڑ کر پھیلتے دل کی نفی بڑی پرزور تھی۔ سرمئی دنیا سے پرکشش آنکھوں کا خوف دل کو گہرے شکنجے میں جکڑ کر رنجور کر رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کے نہیں دیکھ رہی تھی، بات نہیں کر رہی تھی، ہر طرح سے نظر انداز کر رہی تھی۔ یہ سب بہت تکلیف دہ تھا مگر عباس جانثار کو ابھی بہت سے محاذ پر لڑنا تھا۔ گفتگو نہ کرنے سے کیا یقین ہے تم کو؟ آرزو نہیں ہوگی، جستجو نہیں ہوگی۔ آج کے دن اس کی تمام الرحمت کے آؤٹ لیٹس کے ساتھ میٹنگ تھی جس میں ظاہر ہے 3 سے 4 گھنٹے آرام سے لگ گئے۔ میٹنگ کے ختم ہوتے ہی اسے ثریا اصفہان سے ملنا تھا ورنہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ صبح ہی گھر سے نکلتے ساتھ ان کی دھمکی آمیز کال آئی تھی اور ظاہر ہے میزاب ان کو اچھی طرح جانتی تھی۔ مس میزاب، زوریز سکندر کی پکار پر میزاب چونک کر پلٹی۔ باقی سب کانفرنس روم سے نکل کر واپس جا رہے تھے، میزاب بھی نکلنے لگی تھی۔ آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ اس کے جھجکتے سوال پر میزاب نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی میں مصروف ہوں۔ چہرے پر مزید سنجیدگی طاری کرتے ہوئے وہ روکے جانے کی وجہ جانے بغیر اس کو اللہ حافظ کہہ کر کانفرنس روم سے باہر نکل آئی۔ وہ کوئی کل کی بچی تو تھی نہیں جو اس طرح کے سوالات کے پیچھے چھپے معنی نہ جانتی۔ خیر، آج کے جواب کے بعد اگر عقل والا ہوا تو دوبارہ غیر ضروری بات نہیں کرے گا۔ اسے سیدھا آفس سے ثریا اصفہان کے گھر جانا تھا۔ گاڑی دوڑاتے ہوئے جس وقت ان کے گھر پہنچی، صحن میں کھڑی گاڑی کو دیکھ کر صرف ایک پل کو ٹھٹکی اور پھر اندر بڑھ گئی۔ ہال کے بجائے ڈرائنگ روم سے آتی ہنسی مذاق کی آواز پر وہ جیسے ہی اندر آئی، سامنے باسم ربانی اور اس کی ماں کو بیٹھا دیکھ کر وہیں ٹھہر گئی۔ اس کی بے یقین نظریں اپنی ماں تک گئیں جو نزاکت سے ہنستے ہوئے باسم ربانی سے باتیں کرتے ہوئے بہت خوش لگ رہی تھیں۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی، تبھی ثریا اصفہان کی نظر اس پر پڑی۔ ارے زیبی، اندر آؤ۔ ان کا حلاوت سے پر لہجہ اور شفقت بھرے تاثرات دیکھنے لائق تھے۔ تمہارے دادا نے کہا کہ ایک بار مجھے باسم اور اس کی امی سے ملنا چاہیے، اور سچ کہوں مجھے پہلے ملنا چاہیے تھا۔ ان کی مسکراتی بات پر باسم اور اس کی ماں مسکرا دیے، جبکہ میزاب کے آگے بڑھنے پر باسم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس کے نرم لہجے کے سوال پر میزاب اس کی ماں سے مل کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسی ہیں آنٹی؟
باسم کو دیکھے بغیر اس کی ماں سے براہ راست سوال پوچھا۔ وہ مسکرا کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میں بھی بالکل ٹھیک کامران، اور سب سے تمہاری اتنی تعریفیں سنی ہیں کہ رہا نہیں گیا۔ ان کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اسے مسکرانا ہی تھا۔ پھر کب آ رہی ہیں ثریا آپ میزاب کو لے کر ہمارے گھر؟ ان کے اگلے سوال پر میزاب چونکی۔ بس کچھ دن میں، اب تو ملنا جلنا لگا ہی رہے گا۔ اپنی ماں کی بات پر اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی ان کی عجلت پسند طبیعت کے بارے میں۔ مزید آدھے گھنٹے کچھ باتیں ہوتی رہیں، مگر میزاب مزید نہیں بیٹھی رہ سکتی تھی۔ آج اسے ایک اہم معاملہ دیکھنا تھا، وہی معاملہ جس نے اسے زندگی کا سب سے بڑا دھچکا پہنچایا تھا۔ اب مجھے اجازت دیں، میری میٹنگ ہے، کہہ کر وہ تیزی سے کھڑی ہوئی کہ کہیں اس کی ماں روک نہ لے۔ قبل اس کے باسم کھڑا ہوتا، میزاب تیز قدموں سے باہر نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر سٹارٹ کرنے سے قبل اس نے کسی کو میسج ٹائپ کیا۔ ابھی دیس پردیس ریسٹورنٹ میں ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا مبہم سا پیغام ہواؤں کے سنگ گردش کرتا ہوا جواد کے ساتھ سمگلنگ کے روٹ کا سراغ لگاتے عباس جانثار کے سیل فون میں آ سمایا۔ مخصوص ٹون پر اس نے جس طرح جھپٹ کر سیل فون اٹھایا، کام میں غرق جواد نے چونک کر اس کو دیکھا، جس کے پچھلے پتھر جیسے تاثرات موم کے مانند نرم ہو گئے تھے۔ تحیر سے وہ میسج کو ایک بار کئی بار پڑھ رہا تھا۔ جواد نفی میں سر ہلا کر اس کو دیکھنے لگا، جو سب ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنے تمام ضروری کام کو چھوڑ کر تیز قدموں سے باہر کو بھاگا۔ سیاہ ہیوی بائک پر سوار، گرے شرٹ اور سیاہ ڈریس پینٹ میں ملبوس شخص بائک اڑا کر دیس پردیس ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں پہنچا۔ ہیلمٹ بائک پر رکھ کر یوں ہی بکھرے بالوں کے ساتھ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ ہاتھ سے بال نفاست سے پیچھے کر کے شرٹ کے کالر درست کیے، بٹن کھول کر دونوں آستین پیچھے کر کے اندر کی جانب بڑھا۔ عصر کے بعد کا وقت ہو جانے کے باعث سید پور میں کافی سکنیت طاری تھی۔ نرم ٹھنڈی ہوا آنکھوں کو تراوٹ پہنچا رہی تھی۔ سب خوبصورت تھا، یا پھر عباس جانثار کو اچھا لگ رہا تھا۔ ہمیں اس کا ادراک شاید ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ باہر کی خوبصورتی کا احساس دل کے موسموں سے منسلک ہوتا ہے۔ ماحول میں اچھی خاصی خنکی بڑھ رہی تھی، مگر عباس جانثار کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انتون شیخوف کہتا ہے کہ لوگ جب خوش ہوتے ہیں تو اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ موسم سرد ہے یا گرم۔ وہ صحیح کہتا ہے۔ اندر آتے ہوئے اس کی نگاہ شیشے سے باہر دیکھتی میزاب تک گئی تو بے اختیار دل مسکرا کر دھڑک اٹھا۔ اس دھڑک اٹھنے کی رفتار کی تیزی سے عباس جانثار آگاہ تھا۔ قدم قدم چلتا ہوا سنہری آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے وہ اس تک پہنچا جس نے بالآخر اس کو پورے 30 دن بعد خود تک پہنچنے کی اجازت دی تھی۔ اسے خود بلایا تھا تو کیسے نہ اس کا چہرہ پر رونق ہوتا۔ کھنکار کر ان سرمئی باہر منظر تلاشتی آنکھوں کی اپنی جانب توجہ چاہی گئی۔ میزاب نے چونک کر چہرہ پھیرا اور پھر عباس کو دیکھ کر جس طرح اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا، وہ پرشوق سنہری آنکھوں سے مخفی نہیں رہا۔ ہونٹوں میں دبی مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس سے وہی جملہ پوچھ رہا تھا جس کا جواب اسے نہیں ملنا تھا۔ بیٹھو۔ اس کا سوال نظر انداز کر کے میزاب نے اپنی کرسی قدرے ٹیبل سے پیچھے دھکیل کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو سرمئی شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ہمیشہ کے حلیے سے یکسر مختلف مگر وجیح اور منفرد لگ رہا تھا۔ عباس خاموشی سے کرسی دھکیل کر بیٹھ گیا۔ میزاب چند پل خاموشی سے وہ الفاظ تولتی رہی جس سے اسے بات کا آغاز کرنا تھا، اور اس کی ایک ایک جنبش بغور دیکھتے عباس سے اس کے زرد ہوتے چہرے کے اتار چڑھاؤ پوشیدہ نہیں رہ سکتے تھے۔ سب خیریت ہے؟ وہ جانتا تھا اس سوال کا بھی جواب نہیں آئے گا، مگر اسے پوچھنا ہی تھا۔ یہ دل کی بے اختیاری تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کئی لمحے دبے پاؤں گزر گئے اور میزاب کو خود بھی اندازہ ہو گیا کہ اب وقت مزید ٹالا نہیں جا سکتا۔ آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہیں۔ جھکا رکھی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر عباس نے بہت آہستگی سے کہا۔ سرمئی آنکھیں اس لہجے پر تحیر سے اٹھیں۔ نظروں کا ٹکراؤ دل کی دنیا تہہ و بالا کر دینے والا تھا۔ کچھ بھی؟ نظریں جھکا کر تصدیق مانگی گئی۔ آزمائش شرط ہے۔ پچھلا یقین متزلزل نہیں ہوا تھا۔ تم کون ہو جانثار؟ اس کا ٹھہرتا ہوا سوال عباس کے لیے عجیب تھا، تبھی وہ ٹھہر گیا۔ عباس جانثار ہوں، آپ مجھے جانتی ہیں؟ بغیر سوال کیے نرمی سے جواب دیا گیا۔ میں تمہیں نہیں جانتی۔ میزاب کی تردید میں آواز بلند ہوئی۔ اس تردید میں کچھ ایسا تھا کہ عباس جو طمانینت سے بیٹھا تھا
ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا اور اسے دیکھنے لگا جو عباس کو دیکھنے سے ہر ممکن اعتراض برت رہی تھی۔ میں نے کل تمہیں اسی آدمی کے ساتھ دیکھا جس نے مجھے پرسوں اغوا کیا تھا۔ عباس کی الجھن کو دوام بخشا بھی گیا تو یوں کہ اس کے سر پر ساتوں آسمان لا گرائے گئے۔ اغوا لفظ نے چہرے سے گویا خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا، تبھی اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی۔ کون ہے وہ آدمی؟ عباس کے چہرے کے تاثرات پر اس کا سوال سرگوشی سے زیادہ نہیں تھا۔ میرے چچا احتساب۔ ان سوالیہ سرمئی آنکھوں میں دیکھ کر بہت دقت سے جواب آیا۔ میزاب نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ تبھی دیکھے دیکھے سے لگے، تم اپنے چچا کی طرح لگتے ہو۔ اپنے خوفناک خدشات اور متزلزل یقین کی ڈاواں ڈول ہوتی کشتی کو سنبھالا دے کر نرمی سے کہا۔ عباس نے چہرہ جھکا کر گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھا جن کی سخت مٹھی بنائی ہوئی تھی۔ وہ لفظ اغوا کی وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ مختلف نوعیت کا کھوجتا ہوا تھا۔ عباس اندر تک شل رہ گیا۔ میزاب رحمت اس کے بارے میں مشکوک ہو چکی تھی یا پھر اسے کس حد تک اندازہ ہو چکا تھا؟ وہ بزنس وومن عورت تھی، 2 اور 2 جمع 4 کرنا خوب جانتی تھی۔ سنجرانی خاندان کا سب سے بڑا بیٹا۔ اس نے اپنا اصل نام نہیں بتایا تھا۔ میزاب رحمت کی منتظر سماعتوں میں سور پھونکتی تھی۔ دل کانپ کر لمحے بھر کے لیے ساکن ہو گیا۔ اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میزاب نے ٹھہر کر اعتراف کیا۔ گود میں رکھے ہاتھ آپس میں بھینچ لیے گئے۔ سنجرانی خاندان کا نام اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے دشمنی، نفرت اور انتقام کی جتنی باتیں ازبر کر رکھی تھیں، اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ عباس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ تو تم دشمنی نبھانے آئے تھے؟ میزاب کا دل پچھلی کیفیت سے شاید سنبھل گیا تھا۔ لیکن سخت مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ بغیر توقف کے عین سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے پہلی بار جرأت مندانہ مگر بے بسی بھرا اعتراف کیا۔ سرمئی پلکیں ان نظروں کی شدت اور بے بسی پر لرز کر جھکیں۔ آنکھوں کے پار نمکین پانی جمع ہونے لگا اور ممکن تھا کہ گالوں پر پھسلتے ہوئے دل کو لگی چوٹ آشکار کرتا۔ میزاب نے تیزی سے پلکیں چپک کر چہرہ پھیرتے ہوئے بائیں جانب موجود کھڑکی سے باہر بھاگتی دوڑتی دنیا کو دیکھا۔ قیامت صرف اس حصے میں آئی تھی، باقی دنیا تباہ کاریوں سے محفوظ رہی تھی۔ کیسی مشکل؟ جب بہت سے لمحے بیت گئے، سوال تب اٹھایا گیا کیونکہ بھرم تو رکھنا ہی تھا۔ سامنے بیٹھا مرد دشمن خاندان سے تھا۔ ایسی مشکل جس سے دم آخر تک نہیں نکل سکتا۔ بات موت تک پہنچا دی گئی۔ میزاب رحمت کا دل سکڑ کر پھیلا۔ کان کے پردے پر پھر سے گولی چلنے کی آواز تازہ ہوئی تو اس نے سر جھٹک دیا۔ وہ جس کی جان کا غم دل سے لگائے بیٹھی تھی، وہ تو دشمنی نبھانے کے لیے اس تک آیا تھا۔ تو اس لیے تم اتنے مہربان تھے۔ اگلی بات پر عباس کا چہرہ بیک وقت پھیکا اور سرخ پڑا۔ اس کی عزت اور احترام کو تمانچہ جڑا گیا تھا تاکہ چوٹ گہری اور دیر پا ہو۔ اگلے یاسیت میں ڈوبے جملے نے سارے سخت تاثرات پر برف گرا دی۔ تنے ہوئے تاثرات ڈھیلے ہوئے، اٹھے شانے جھک گئے۔ ایسا نہیں ہے، میں نے کبھی آپ کو چوٹ پہنچانے کا۔ اس کا جملہ مکمل نہیں ہونے دیا گیا۔ میزاب کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی تو اپنی اہم بات کو بیچ میں چھوڑ کر عباس پر بھی اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہونا واجب تھا۔ آپ کیا کریں گی؟ وہ اس بے تاثر چہرے سے کچھ اخذ نہیں کر پا رہا تھا۔ بیگ کندھے پر ڈالتی میزاب نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں اپنا کام کرتی رہوں گی اور آپ وہ کام کریں جس کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یکدم جو اجنبیت کی دیوار اٹھائی گئی اس پر عباس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بے فکر رہیں، آپ اگر حق پر ہیں عباس تو آپ کے ساتھ پوری خدائی ہے۔ اس نے سنہری آنکھوں میں موجود تفکر کو بھانپ کر ایسی نرمی سے کہا کہ عباس جانثار کے زخم خوردہ مبتلا دل نے آہ بھر کر ان مہربان اپنی جانب کھینچ چکی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، مگر میزاب رحمت اس دشمن مرد کو ایک بار پھر اسیر کر کے نظریں جھکائے اس کے برابر سے گزرتی چلی گئی۔ عباس جانثار نے سانس لینے کی کوشش کی مگر دل کسی نے مٹھی میں لے کر پیروں تلے مسل دیا تھا۔ میزاب رحمت اس کے پاس سے جا چکی تھی اور پیچھے صرف نہ ختم ہونے والا احساس باقی رہ گیا تھا۔ پرسش غم کا شکریہ، کیا تجھے آگ ہی نہیں؟ تیرے بعد زندگی درد ہے، زندگی نہیں۔ دیکھ کے خشک و زرد پھول، دل ہے کچھ اس طرح ملول، جیسے میری خزاں کے بعد دور بہار ہی نہیں۔ لاکھ زمانہ ظلم ڈھائے، وقت نہ وہ خدا دکھائے، جب مجھے ہو یقین کہ تو حاصل بندگی نہیں۔ دل کی شگفتگی کے ساتھ راحت میں قدا گئی، فرصت میں کشی تو ہے،
حسرت میں کشی نہیں، عرصہ فرقت و فراق ایسا طویل تو نہ تھا، بھول رہے ہو تم مجھے، میں کوئی اجنبی نہیں۔ دعوت میں زوبیہ کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو جائے گی اور میں چاہتا ہوں تم موجود ہو۔ ہاشم بزنجو نے اس کو جتنی منت سے دعوت میں شمولیت کا کہا تھا وہ ساری مصروفیات پس پش ڈال سکتی تھی، اور پھر ہاشم بزنجو نے اس کو آتے جاتے اتنی بار یاد دلایا کہ وہ بے ساختہ ہنس دیتی۔ آج کل ذکی کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نیب نے کاشف بزنجو کے باہر والے اثاثے منجمد کر دیے تھے اور مزید کیسز کی سماعت آئے روز چلتی جا رہی تھی، جس میں میزاب کے کہنے پر وہ بہت اچھی طرح شریک ہو کر مثبت رویہ دکھا رہے تھے۔ مدثر کی فیکٹریوں کا مال انسپیکٹ کروا کر ہی میزاب اپنی نگرانی میں آگے بھجواتی۔ ان کا نیا پروجیکٹ لانچ ہونے والا تھا، ایسے میں کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تبھی جانتی تھی کہ دعوت میں تمام کاروباری لوگ بھی شرکت کریں گے، تو ایسے میں اس کی وہاں موجودگی ضروری نہ صحیح اہم تھی۔ تیار ہونے کے بعد اس نے ایک نظر شیشے میں خود کو دیکھا۔ سفید اور گولڈن رنگ کے سادہ سے لباس میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اسے اس بات کا ادراک نہیں تھا۔ سر پر حجاب اوڑھے اس نے دوپٹہ بازوؤں میں ڈال کر سیل فون اٹھایا اور پھر باہر نکل آئی۔ اسے 2 بار ہاشم بزنجو کا بلاوا آ چکا تھا۔ تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر وہ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلنے لگی، سامنے سے آتے عباس سے ٹکرا جاتی، اگرچہ بروقت سائڈ سے ہو کر نہ نکلتی۔ عباس نے تھم کر پاس سے اعصاب کو معطر کر دیتے جھونکے کی مانند گزرتی میزاب رحمت کو دیکھا، جس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر باہر نکل کر جا چکی تھی، جبکہ عباس وہیں کھڑا رہ گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اسے دروازے میں استادہ دیکھ کر مدثر نے ٹھٹکا دیا۔ عباس نفی میں سر ہلا کر واپس پلٹا۔ اس کو ہاشم بزنجو نے میزاب کو بلوانے ہی بھیجا تھا، اور اب اس گھر کے اندرونی حصے میں اسے جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بزنجو خاندان کا فیملی فنکشن تھا، نہ کر کے بھی بہت لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ اور ایک کان میں ٹرانسپیرنٹ آلہ لگائے، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے، عباس جانثار ایک لمبی طویل ٹیبل کے بالکل پاس کھڑا تھا، یوں کہ اس کی جانب ہاشم بزنجو کی پشت تھی، جبکہ سب سے مل کر آتی، کرسی دھکیل کر بیٹھتی، میزاب کا رخ اس کی جانب تھا، مگر عباس چہرہ پھیر کر ارد گرد ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاشم بزنجو کو دیکھتی سرمئی نگاہ بے ساختہ اٹھی، وہ نگاہ جو پہلے دیکھ نہیں سکی تھی، اب دیکھ رہی تھی۔ دماغ تسلیم کر چکا تھا کہ ہمیشہ پشت پر وار کھانے والی کو ایک اور دھچکا اور فریب مل چکا ہے، مگر دل کی بے یقینی بھرے صدمے کو ابھی استقامت کے لیے بہت سا وقت درکار تھا۔ قبل اس کے چہرہ پھیرتے عباس کی نگاہ اس سے ٹکراتی، میزاب چہرہ پھیر کر برابر بیٹھے مدثر کے سوال کا جواب دینے لگی۔ اس بھری محفل میں عباس جانثار اپنی نظر کو بے اختیار ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ وہاں سب موقع کی تلاش میں تھے، خصوصاً مدثر شیراز۔ عباس اس کی ناگواری جانتا تھا، خیر مدثر بزنجو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس تقریب میں ڈاکٹر رضا، باسم ربانی، ذکی اور زورِ سکندر بھی موجود تھے، یعنی وہ سب لوگ جو عباس جانثار کو زہر سے زیادہ برے لگتے تھے، نہ جانے کیوں۔ یہ وہ نہیں جانتا، مگر آپ اور میں خوب جانتے ہیں۔ محبت میں رقابت نہ ہو تو کہاں کی محبت؟ محبت کا احساس ابھارنے اور مضبوط کرنے کا بہترین ہتھیار رقابت ہی تو ہے۔ اسی آگ میں جل کر محبت کا مارا گرفتار ہوا شخص کندن بن جاتا ہے۔ باسم ربانی کی گاہے بگاہے پڑتی میزاب پر نظریں اس سے پوشیدہ کیسے رہ سکتی تھیں؟ کچھ گھنٹے بعد زوبیہ کی 15 دن بعد شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ منگنی کو ہوئے 8 ماہ ہو چکے تھے، اور ایسے میں جب بزنجو خاندان سخت وقت سے گزر رہا تھا تو شادی جلدی اور مہذب طریقے سے کرنا بے حد اہم تھا۔ سب نے اٹھ کر خوش دلی سے مبارکباد پیش کی۔ میڈیا موجود نہیں تھا، اس لیے کوئی خواہ شوخہ نہیں ہوا۔ میں اس خوشی کے موقع پر ایک اور خوشی میں آپ سب کو شریک کرنا چاہتا ہوں۔ ہاشم بزنجو کی بات پر سبھی مسکراتے ہوئے ہمتن گوش ہو گئے۔ میں نے اپنی لاڈلی پوتی میزاب کی باسم ربانی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اعلان پر یکدم محفل میں خاموشی طاری ہو گئی۔ میزاب نے بے ساختہ آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا۔ اور میں جانتا ہوں کہ میری میزاب مجھے مایوس نہیں کرے گی، اسی لیے ہم کچھ مہینے کا وقت لیں گے باسم اور میزاب کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، پھر جلد شادی۔ ان کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ میزاب جو ان کو ٹوکنے لگی تھی، ٹوک نہیں سکی۔ وہ اس لہجے کی کھنک کو سوگواری میں نہیں بدل سکتی تھی۔ بے ساختہ سرمئی آنکھیں اٹھیں اور تحیر سے پھیلی سنہری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ بوکھلاتے مدثر نے چہرہ پھیر کر میزاب کو دیکھا، مگر کچھ عجیب سا محسوس کر کے میزاب کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ بظاہر ہاشم بزنجو کو دیکھ رہی تھی، مگر نہیں،
ہاشم بزنجو کے عقب میں کھڑا، ہمیشہ ایک سے سنجیدہ، سخت تاثرات والے دراز قامت باڈی گارڈ کے چہرے پر وہ پہلی بار تاثرات دیکھ رہا تھا اور معنی اخذ کرتا مدثر پہنچ کا رہ گیا۔ عباس جانثار کے ہمیشہ ایک سے رہنے والے تاثرات میں اس ایک اعلان نے ہی درار ڈالی تو کیوں وہ ان آنکھوں میں ڈھیروں جذبے اور سرخی لیے میزاب کو دیکھ رہا تھا جن میں آج سے پہلے کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میزاب رحمت کا دل ان سوالوں کے جواب نہ پا کر مایوسی اور دل گرفتگی سے دھڑک کر جھک گیا۔ احتیاط اہل محبت کے اس شہر میں لوگ گل بدست آتے ہیں، پا برسن جاتے ہیں۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں۔ ہاشم بزنجو کے مسکراتے لہجے کے یقین نے اس کا دل لرزا دیا۔ آج سے 6 ماہ پہلے وہ ایسا کہتے تو میزاب آنکھیں بند کر کے لبیک کہتی، مگر دل میں ڈیرا جما کر خیمہ زن ہوتی۔ خاموش محبت اپنی آگہی کے ساتھ اعصاب شل کر رہی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاشم بزنجو کی آنکھوں میں اپنائیت سے دیکھتے ہوئے اس نے اتنی نرمی سے کہا کہ عباس جانثار کی نظریں زندگی کے 35 سالوں میں پہلی بار لرز کر جھک گئیں۔ اس چہرے کو دیکھ لینے کی گستاخی اس وقت وہ نہیں کر سکتا تھا۔ عباس نے پھر اس تقریب کے آخر تک جھکا رکھا سر نہیں اٹھایا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزرتے چلے گئے۔ روشنیوں میں نہائے اس دالان میں پشت پر دونوں بازو باندھے، چہرہ کسی قدر جھکائے، خاموش کھڑے باڈی گارڈ پر صحرا میں تنہا شجر کا گمان ہو رہا تھا۔ عباس! ہاشم بزنجو کی پکار پر وہ چہرہ اٹھائے بغیر ان کی جانب آگے بڑھ کر بات سننے کے لیے جھکا۔ کاشف سے معلوم کرو کہ کیا ہوا ہے۔ ہاشم بزنجو کا سوال سرگوشی سے زیادہ نہیں تھا۔ عباس نے چونک کر چہرہ پھیر کے اپنی کرسی سے اٹھتے کاشف بزنجو کو دیکھا۔ لمحے بھر کو ذہن بھٹکا، مگر پھر اس بات میں سر ہلا کر تیز قدموں سے ان کی جانب بڑھ گیا۔ سب ٹھیک ہے؟ دور جاتے شخص کو ایک نظر دیکھ کر اس نے آہستگی سے آگے ہو کر سوال کیا۔ باسم، اب ملتے رہنا زیبی سے تاکہ ہماری بیٹی کو جان سکو۔ میزاب کو آسانی سے متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاشم بزنجو نے اس کا دھیان کا رخ کہیں اور کرنا چاہا پر میزاب دھیرے سے مسکرا دی۔ ضرور، بس اب تو میزاب کو بہت تنگ کرنے والا ہوں میں۔ اپنے ماں باپ کی تائید کے بعد باسم نے مسکرا کر کہا، مگر میزاب اس کو نہیں، چہرہ پھیر کر پریشانی سے کھڑے کاشف بزنجو کو دیکھ رہی تھی جو عباس سے بات کر رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ بات شدید تفکر کی ہے۔ تبھی اس نے عباس کے چہرے کے سخت ہوتے تاثرات دیکھے اور اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ وہ ان کے دشمنوں کا بیٹا تھا، وہ یہاں دشمنی نبھانے آیا تھا۔ اس ہلا دیتے خیال کے ساتھ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ باسم، ہاشم بزنجو اور مدثر اسے پکار کر سب کے ساتھ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، مگر اسے کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ وہ چلتے ہوئے وہاں پہنچی۔ عباس کی اس کی جانب پشت تھی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ باس کے لیے سب کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ عباس کی پتھر کرتی آواز پر میزاب ٹھہر گئی۔ سب ٹھیک ہے چاچو؟ اس کے سوال پر عباس بے ساختہ پلٹا۔ نہیں پلٹنا چاہیے تھا۔ ان آنکھوں میں لرزتا خوف اور انکہے خدشے نے اس کے پورے وجود کو برف کر دیا۔ میزاب اس کو نہیں، کاشف بزنجو کے مضطرب چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تم ادھر چلو میرے ساتھ۔ کاشف بزنجو نے بغیر سوچے آگے بڑھ کر میزاب کا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ سب اپنی باتوں اور پر رونق محفل میں مصروف تھے، کسی کا وہاں دھیان نہیں تھا۔ عباس نے لب پھینچ کر کاشف بزنجو کے ہاتھ کی سخت گرفت میں جکڑے بازو کو دیکھا اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے میزاب کا بازو چھڑوایا۔ کاشف بزنجو تو اس کی حرکت پر حق تک رہ گئے، جبکہ میزاب کی آنکھیں اپنے حجم سے کئی گنا پھیل کر اسے دیکھ رہی تھیں، جس نے چہرے کی ناگواری چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ باس خود چل سکتی ہیں۔ اس کے لہجے پر کاشف بزنجو سنبھل کر پیچھے ہوئے۔ میزاب نے اپنا بازو بے ساختہ سہلایا۔ حیرت میں تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ میزاب کے بازو کو ایک نظر دیکھ کر وہ انہی مضبوط قدموں سے پلٹ کر واپس ان روشنیوں اور کہکہوں میں نہائی محفل کی جانب بڑھنے لگا۔ پیچھے اس کو خالی آنکھوں سے دیکھتی میزاب نے پلکیں جھپک کر کاشف بزنجو کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ بابا کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ ان کی تنبیہ کڑی تھی۔ میزاب کچھ کہے بغیر ان کو دیکھتی رہی، جن کے حقیقتاً پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ویسٹریج والی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ ان کے تفکر نے میزاب کو چونکا دیا۔ وہ فیکٹری تو 1 سال سے خالی تھی۔ میزاب کے ذہن میں خطرے کا الارم بجنے لگا۔ کاشف بزنجو نے یقیناً کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ میں نے پچھلے سال وہاں مال رکھوایا تھا۔ نظریں چرا کر انہوں نے بے چینی سے ہاتھ سہلائے۔ کیسا مال؟ ان کے اڑے تاثرات کوئی اور کہانی سنا رہے تھے۔ تم جان کر کیا کرو گی؟ بس میڈیا کو سنبھالو،
باقی میں دیکھ لوں گا۔ اب آئی تھی نا بلی تھیلے سے باہر، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ میڈیا کو میزاب کنٹرول کر سکتی ہے۔ جب تک آپ مجھے پوری بات نہیں بتائیں گے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی سنجیدگی پر کاشف بزنجو نے تل ملا کر اس میسنی کو دیکھا جو ایسے موقعوں پر اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر تم نے باقی بچا ہوا مال اپنے مال کے ویئر ہاؤس میں سیف رکھنا ہے۔ ان کی اگلی بات پر میزاب نے ان کو بغور دیکھا۔ کیا ہے اس مال میں؟ میزاب کا سوال ہنوز وہی تھا۔ کاشف صاحب نے تل ملا کر ارد گرد دیکھا اور پھر اس کی جانب جھکے۔ ڈرگس۔ ان کی سرگوشی پر میزاب کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے ہر ناقص اور بیکار شے سوچ لی تھی مگر یہ نہیں۔ آپ کا دماغ درست ہے؟ وہ اتنی زور سے چیخی کہ دور جا چکے عباس نے جھٹکے سے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ آہستہ بکواس کرو۔ کاشف بزنجو شور مچاتی محفل کو دیکھ کر غرائے۔ اگر بابا تک بات پہنچی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ تیزی سے قریب آتے عباس نے اس دھمکی پر لب بھینچے۔ یہ آدمی اس سے ایک دن ضرور قتل ہوگا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ میزاب تھی۔ دبنا اور جھجکنا اس نے نہیں سیکھا تھا۔ کاشف بزنجو کیسے بھول گئے کہ ان کے سامنے اصفہان بزنجو کی بیٹی کھڑی تھی۔ تمہارا باپ بھی لمبی زندگی گزار سکتا تھا مگر اس کو بھی یہی بیماری تھی جس نے اسے مار دیا۔ کاشف بزنجو کی نفرت سے پر لہجے کی کاٹ نے میزاب کو ششدر کر دیا۔ یہ حملہ مہلک تھا۔ وہ پھٹتے دل سے ان کے چہرے پر چھائی سفاکیت کو دیکھنے لگی۔ عباس نے چونک کر بغور کاشف بزنجو کے تاثرات جانچنے چاہے مگر نگاہ میزاب کے پھیکے پڑتے چہرے پر جم کر رہ گئی۔ آپ کو ہاشم صاحب بلا رہے ہیں۔ عباس کے سرد لہجے پر کاشف بزنجو نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا اور ان بھسم کر دینے کو تیار آنکھوں میں دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ قبل اس کے وہ عباس کی نظریں سیدھی کرواتے میزاب تیز قدموں سے پلٹ کر اندر چلی گئی۔ پیچھے کاشف بزنجو تل ملانے کے لیے اکیلے رہ گئے۔ اس کے اندر جانے کا مطلب تھا اب اپنا معاملہ خود ہی بھگتائیں۔ اس کے باپ کے ذکر پر وہ ایسے ہی سب کے کاموں کو جہنم میں جھونک دیتی تھی۔ انہیں نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ عباس مجھے ضروری کام ہے۔ ان کی بات آرام سے قطع کر کے وہ تیز قدموں سے پلٹتے ہوئے مین دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی ڈیوٹی آورز ختم ہو چکے تھے۔ پیچھے سرخ چہرے سے کھڑے کاشف بزنجو نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ کاشف بزنجو کے اس معاملے میں میزاب نے ہاشم بزنجو کے بہت کہنے کے باوجود کوئی حصہ نہیں لیا۔ شاید وہ ان کا بوجھ بانٹ لیتی مگر نہیں۔ اس کے باپ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے والوں کا منہ وہ ایسے ہی توڑتی تھی۔ اب نکلیں اپنے گندے کالے دھندوں کے مسئلے سے۔ رفت شیراز کے سارے تانے تشنے اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑائے تھے۔ اس کا تو خون سفید ہو گیا ہے۔ اس ڈرگ والی اطلاع کو خبروں کی زینت بنے دیکھ کر رفت اور امینہ بیگم نے تل ملا کر کہا مگر میزاب کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم نے مجھے مایوس کیا ہے میزاب۔ اسی دن ناشتے کے بعد ہال میں بیٹھے ہاشم بزنجو نے اسے ناراضگی سے دیکھ کر کہا آپ کو خوش کرنے کے لیے میں باطل کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ انسان کو ایسے کاموں سے ہر ممکن بچ کر رہنا چاہیے جس سے کعبے کا رب ناراض ہو جائے۔ دروازے سے اندر آتے عباس کے کانوں میں ان الفاظ سے مٹھاس گھول دی۔ وہ اس عورت سے کیسے اپنا دامن بچا سکتا تھا جو سراپا محبت اور خوبصورتی تھی؟ بالکل اپنے باپ پر گئی ہو۔ ہاشم بزنجو نے تھک ہار کر تسلیم کیا۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ اس سب میں وہ پہلی بار مسکرائی۔ اس ایک ہفتے میں کاشف بزنجو اور باسم ربانی نے اسے بالکل خاموش کر دیا تھا تو ایسے میں مسکرا دینا ضروری تھا۔ میں کاشف کے معاملے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن باسم سے مل لینا۔ تم ایک ہفتے سے اس سے کترا رہی ہو تو آج ڈنر کے لیے اسے اپنا وقت دو۔ ہاشم بزنجو کی بات پر میزاب کی مسکراہٹ سمٹی۔ اب وہ انہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اسے باسم نے کتنا عاجز کر کے رکھا ہوا ہے۔ پیچھے آ کھڑے ہوتے عباس کے چہرے کا رنگ بدلا، گلے کی گلٹی معدوم ہوئی۔ آپ جانتے ہیں میں مصروف عورت ہوں، ایسے کسی کے لیے اپنا وقت نہیں نکال سکتی۔ وہ حقیقتاً جھنجھلا گئی تھی۔ وہ کسی نہیں تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ ان کی سنجیدگی پر میزاب انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ہاشم بزنجو تو یہاں بس نکاح کے انتظار میں تھے اور وہ کیا سمجھی تھی؟ میں مان تو گئی ہوں تو آپ باسم کے علاوہ کچھ بھی سوچیں، مجھے اس کو دیکھ کر اچھی فیلنگز نہیں آتی۔ وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے الفاظ پر جہاں عباس نے چہرہ اٹھایا وہیں ہاشم بزنجو چونک کر سیدھے ہوئے۔ کیا مطلب؟ کھل کر بتاؤ۔ ان کی سنجیدگی پر میزاب نے گہرا سانس لیا۔ ہر دوسرے دن میرے آفس آ دھمکتا ہے، میٹنگ کے دوران زج کرتا ہے مجھے، عجیب باتیں کرتا ہے۔ بس مجھے اچھا نہیں لگا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات کرے۔
شاید وہ ڈنر کرنے والی بات گول کرنا چاہتی تھی، مگر نہیں، اسے واقعی اس ایک ہفتے میں باسم ربانی عجیب لگنے لگا تھا۔ ایک ہفتے میں کیا معلوم ہوتا ہے بیٹا؟ ہاشم صاحب نے اسے سمجھانا چاہا، مگر میزاب کے چہرے پر بیزاری واضح تھے۔ دادا جان آپ، وہ جو کچھ اور کہنے والی تھی، چہرہ اٹھا کر سامنے آ کھڑے ہوتے عباس کو دیکھ کر ٹھہر گئی۔ آج رات ڈنر پر تم عباس کے ساتھ جاؤ گی، اور اس کو اکیلے باسم کے ساتھ اچھا نہیں لگے گا تو تم قریب ہی موجود رہنا۔ ہاشم بزنجو کی اطلاع پر جہاں عباس نے اس بات میں سر ہلایا، وہیں میزاب کے چہرے کے تاثرات میں ناگواری گھلی، جو زیرک سنہری آنکھوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ میں خود جا سکتی ہوں، اور ویسے بھی باسم، وہ جو مزید کچھ کہنے والی تھی، ہاشم بزنجو نے اس کی بات منقطع کر دی۔ باسم کے علاوہ میری نظر میں رضا اور مدثر ہی ہیں، ان کا سوچ سکتی ہو؟ ان کے کڑے سوال پر میزاب نے تیزی سے نفی میں سر ہلا کر عباس کا رکنے کو تیار سانس بحال کر دیا۔ تو پھر سنجرانیوں کے سب سے بڑے بیٹے سے کروا دوں تمہاری شادی؟ جانتی ہو نا کتنی پرانی اور گندی دشمنی ہے ان سے۔ ہاشم بزنجو نے جس طرح چٹک کر نفرت سے پھنکار کر کہا، میزاب کے چہرے کا رنگ اڑا، سرمئی آنکھیں پھیل کے لرزتے ہوئے پیچھے کھڑے دشمنوں کے بڑے بیٹے عباس جانثار کی شہد رنگ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ عباس جانثار اس ایک قیامت خیز لمحے میں سانس تک لینا بھول گیا۔ ان سے بہت بہتر باسم ہے، دشمنوں کے ہاتھ سونپا نا تو وہ تمہیں بیچ کھائیں گے، سوچنا بھی مت ایسا۔ اس کی غیر معمولی خاموشی پر انہوں نے مزید زہر اگلا، جبکہ آخری بات پر میزاب کا چہرہ سرخ ہوا۔ نظریں پھیر کر اس نے ہاشم بزنجو کو دیکھا۔ انہوں نے کوئی پہلی بار اس طرح دل کو چھلنی کرنے والی بات نہیں کی تھی، مگر آج کسی آہنی بھالے کی طرح جا لگی تھی۔ عباس نے پشت پر باندھ رکھے بازو سختی سے بھینچ کر سرخ ہوتی نگاہیں جھکا لیں۔ اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا گیا تھا، اور یوں کہ اس میں اپنا چہرہ دیکھنے تک کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس رخ سے اس نے ہمیشہ سوچنے سے گریز کیا تھا، اور یہی بات تمانچے کی طرح اس کے منہ پر ماری گئی۔ ہمارے شوق کے آسودہ و خوشحال ہونے تک تمہارے آرزو و گیسو کا سودا ہو چکا ہوگا۔ میں ایسا کیوں سوچوں گی؟ بمشکل لہجے کی لرزاہٹ پر قابو پا کر اس نے مدھم آواز میں کہا۔ تردید سرگوشی سے زیادہ نہ بھی سہی، عباس کی گریزاں سماعتوں تک بآسانی پہنچ کر اسے بلندی سے نیچے عمیق گہرائیوں میں دھکیل گئی۔ تو پھر شام کو باسم کے ساتھ ڈنر کرو۔ ان کی سخت ہدایت پر میزاب تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مزید یہاں بیٹھ کر اس شخص کے سامنے خود کو ذلیل نہیں کروا سکتی تھی۔ اس کے قدم اور دل ابھی تک ہاشم بزنجو کی بات پر بے جان تھے۔